السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب ایک اور صورت ہوتی تھی کہ بعض اوقات جب اس طرح لڑائی پیش آتی ہے اور کوئی غلطی سے کوئی مسلمان جو ہے وہ قتل ہو جاتا، تو یہاں پر اب اس صورت کو بھی کیا گیا ہے ایڈریس، یا اس کی بھی بات کی گئی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے۔ یہ جو قتل ہے، ناحق قتل جو ہے، اس کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ جان کی حفاظت جو ہے، یعنی ایمان کے بعد جان کی حفاظت سب سے اہم ہے، اور یہ مقاصد شریعہ میں سے ہے۔ یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑا جو مقصد ہے اسلامی ریاست کا، وہ یہ کہ لوگوں کے جان کی حفاظت کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اتنا اہم سمجھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہا کہ یہ، یعنی ایک دفعہ کہا یہ حرم بڑا محترم ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے، اور وہ جان، بندے مومن کی جان۔ پھر ایک دفعہ فرمایا میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ تو انہیں قتل جو ہے کسی کا کرنا، ناحق قتل کرنا، یعنی یہ تو بندے مومن سے سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ قتل کرے گا، تو وہ تو بہت بڑا اسے گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، اور اس کے لیے تو قصاص کا حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ میں دیا جا چکا ہے۔ تو اب یہاں پر قتل خطا کی بات، اب اس کا بھی وہ بھی ایسا ہے معاملہ کہ اگر کوئی غلطی سے بھی کوئی مسلمان میرے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے، تو اب میرے اوپر یعنی اس کا کفارہ جو وہ لازم کر دیا گیا۔ اب وہ کفارہ کیا ہے؟ یہ کوئی آسان کفارہ نہیں ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو بھی کوئی من قتل، جو بھی قتل کرتا ہے کسی مومن کو خطا سے، غلطی سے، اب یہ جو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد ہو سکتا ہے، عورت ہو سکتی ہے، بچہ ہو سکتا ہے، کوئی جاہل ہو سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، کوئی امیر ہو سکتا ہے، کوئی غریب ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو بھی ہے، جو بھی خطا سے قتل کرے گا، غلطی سے قتل کرے گا۔ غلطی یہ ہو سکتی ہے، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ اب آج کل تو جو دی جائیں گی وہ یہ کہ گاڑی کے نیچے آ گیا، اگر دیکھا جائے گا کہ غلطی جو ہے وہ ڈرائیور کی تھی یا بندہ خود ہی آگے آگے، مطلب بہرحال یہ ساری چیزیں سرکمسٹانشل ایویڈنسز جو ہے وہ ہر عدالت دیکھتی ہے کہ ہوا کیا تھا، ساری صورت کو دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر جب مطلب ان چیزوں کا تعین ہو جائے، تو اب جو کفارہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، پھر ایک مومن غلام کو آزاد کرو، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور جتنی طے شدہ دیت ہے وہ اس کے گھر والوں کو ادا کرو، الا ان یصدقوا، گھر والے جو وہ دیت معاف بھی کر سکتے ہیں۔ دیت جو ہے وہ 100 اونٹ یا اس کے برابر رقم تھی۔ یہ ہر دور میں جو ہے اس کا تعین ہوتا رہتا ہے کہ آج 100 اونٹوں کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہوگی، اس لحاظ سے اس کا تعین ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کئی اس معاملے میں بڑی تفصیلات ہیں، اور بلکہ اس حد تک کہ ایک عضو کی دیت کا جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ انگلی زخمی ہو جائے تو اس کا کیا دیت ہے، اور کان زخمی ہو جائے تو اس کی کیا دیت ہے، تو آنکھ زخمی ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو اس کی کیا دیت ہے۔ مطلب یہ تفصیلی احکام جو ہیں وہ فقہ میں موجود ہیں۔ اور اب یہاں پر ایک چیز اور کہ قصاص میں فدیے کا ذکر تھا، فدیہ اور دیت جو ہے یہ فرق ہے۔ دیت جو ہے یہ تو عام طور پہ طے شدہ ہوتی ہے، قانون ایک رقم مقرر کر دیتا ہے کہ اتنی دیت جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اور فدیہ جو ہے اس کی کوئی رقم مقرر نہیں ہوتی، وہ جتنے پہ مقتول کے وارث راضی ہو جائیں اتنی ہی دینی پڑتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیت کا ایک اور اصول ہے، اور وہ یہ کہ دیت جو ہے صرف اس شخص پر نہیں ہوتی جس سے غلطی ہوئی، بلکہ اس کی عاقلہ پر بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ عاقلہ جو ہے اس کی بھی بڑی تفصیل ہے فقہ میں، اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً اب ہم گورنمنٹ کے فرض کے ملازم ہیں یا کسی ہسپتال کے ملازم ہیں، اور وہاں پر اپنی میڈیکل پریکٹس کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں،
تو اگر کسی ڈاکٹر کی غلطی سے کسی کی انتقال ہو جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی غلطی تھی، خطا تھی، اس کی نیگلیجنس یا اس نے پوری توجہ نہیں کی یا جو بھی، یا دیر سے آیا، یا کئی غلطیاں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، یا تو ان ساری چیزوں کا تعین کیا جاتا ہے اور پھر دیت کا تعین ہوتا ہے. اور دیت جو ہے وہ پھر اس بندے کو بھی اپنی جیب سے بھی دینا ہے، اور اگر وہ نہ دے پائے تو اس کی عاقلہ پر بھی ہوتا ہے. عاقلہ میں یعنی اب وہ جس ہسپتال کا یا جس ادارے کا ملازم ہے وہ بھی اس میں مدد کرے گا اور اس کے رشتہ دار بھی اس کی مدد کریں گے. مطلب اس کے والد، اس کے بھائی، اس کے چچا، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں. عام طور پہ سے پدری رشتہ دار مراد لیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی اس کے دوست احباب میں سے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو یعنی یہ اس کا بڑا تفصیلی سارا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ خود کیا کہہ رہے ہیں، ایک تو دیت کہہ دی، ایک کہا کہ غلام آزاد، مومن غلام کو آزاد کرو. اب یہ آج تو غلامی نہیں ہے تو پھر دیت ہی رہ جاتی ہے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. ہاں جو مسلمان جو ہے وہ خطا سے قتل ہو گیا ہے، اب جنگوں میں نوبت آ گئی یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا، خطا سے ہو گیا، یعنی واقعی وہ ایسا بندہ تھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر اس کی اب یہاں پر ایک اور بھی صورت نکال دی گئی، اور وہ یہ کہ فَمَن لَّمْ یجد، یعنی جو غلام، ظاہر ہے غلام کو دینا بھی جو ہے وہ بھی تو، غلام کو آزاد کرنا اور دیت بھی دینا دونوں چیزیں ضروری تھی نا. تو اگر غلام نہیں ہے تو پھر کیا کریں، یعنی دیت تو دینی ہی دینی ہے، الا یہ کہ وہ اس کے گھر والے معاف ہی کر دیں. تو اگر نہیں معاف کرتے تو پھر تو دیت تو دینی دینی ہے. لیکن غلام کی آزادی کی جگہ پہ اب ایک اور صورت ہے، فَمَن لَّمْ یجد فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یعنی اس میں یہ ایسا ہی ہے شہرین متتابعین، جس طرح روزہ کوئی جان بوجھ کے توڑتا ہے نا، تو اس کی بھی یہی کفارہ ہے کہ پھر وہ اس ایک روزے کے بدلے جو اس نے بغیر کسی عذر کے توڑا، تو اس کے بدلہ تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ اب وہ دوسرے دنوں میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھے اور بیچ میں کوئی ناغہ نہ آئے، اور اگر ناغہ آئے تو پھر دوبارہ نئے سے شروع کرنا پڑے گا. تو یہ شہرین متتابعین یہ بھی بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اب مجھے تو لگتا ہے کہ اب چونکہ غلام آزادی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ دیت اور 2 مہینے کے روزے. دیت کی چلے یہ ہے کہ کسی طرح ان سے معافی کروا لیں، اور اکثر جو ہم آپریشن وغیرہ سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر کسی کو کوئی اس کا حالت مرض ہو گیا تو ڈاکٹروں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، تو چلیں بعد میں بھی اکثر لوگ نہیں کچھ اپنا یہ دعویٰ شعویٰ کرتے تو شاید معافی مل جائے. تو بس دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھنا چاہیے، وہاں پہ معافی ہو جائے کسی طرح. تو یہ اگر کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے تو توبۃ من اللہ، تو یہ ہے یعنی توبہ. تو اب یہاں پہ توبہ کی صورت بتا دی، یعنی صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے بلکہ یہ عمل بھی کر کے کچھ دکھانا ہے. بہرحال اگر کوئی شخص کسی کو علم نہیں ہے، وہ صرف توبہ ہی کرتا رہے یا کوئی اور ایسا معاملہ نہیں پیش آیا یا نہیں کر سکا، توبہ تو بہرحال اپنی جگہ ضروری ہے، استغفار کی دعا اپنی جگہ بڑی ضروری ہے، اور وہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے تاکہ آخرت کی ہر طرح کی پکڑ سے بندہ بچ جائے. ویسے جو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے گا تو اس بیچارے کو ہے ہی احساس نہ کہ بھئی وہاں نہ پکڑو تبھی روزہ رکھے گا، کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. یہ شکر ہے یہ نہیں کہا کہ فوراً ہی رکھ لو، چلو کوئی بات نہیں سردیوں میں رکھ لینا جب رکھنے آسان ہو جائیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ہاں البتہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا تو پھر بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا. وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات. ایک تو یہ کہ اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کو سہنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی اور عذاب عظیم. اب یہاں پر
ایک بات ہے کہ فرض کیا قتل کر ہی بیٹھا ہے اور ظاہر نہیں ہوا قاتل، اور وہ بڑی دل سوزی سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بچ جائے. لیکن جس طرح وہ 99 اور 100 قتل والا بندہ ہے، اس نے ابھی کفارہ تو نہیں ادا کیا تھا، لیکن اس کی توبہ بڑی کامل تھی، توبہ تو نصوح، تو اس کی نجات کی کوئی صورت پیدا ہو گئی. بہرحال یہ کوشش کرنی ہے. لیکن کوئی شخص قاتل ہے اور وہ پھانسی کی سزا بھی پا لیتا ہے یا فدیہ بھی دے دیتا ہے، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، یہ یہاں پر اس بندے سے بھی معافی ہے، اس کے مقتول کے وارثوں سے بھی معافی مانگنی ضروری ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگنی ضروری ہے. جان لینا میرا حق نہیں ہے کسی کی کہ میں جب چاہوں کسی کی جان لے لوں، یہ اللہ ہی کا حق ہے، اللہ نے دی ہے جان، وہی واپس لے سکتا ہے جب چاہے. تو اس لیے یہ گویا کہ ہم نے اللہ کے حق میں دخل اندازی کی، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اللہ سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے. تو قاتل اگر اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو آخرت میں پکڑا جائے گا. اس لیے اس چیز کو بہت ضروری سمجھنا چاہیے کہ صرف دنیا میں معافی مانگنا کا مطلب سزا، بعض قاتل ایسے بھی ہوں گے کہ دنیا میں بھی سزا مل گئی اور کر لیا، اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی. تو یہ اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ اس وقت یہاں پہ اگلی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ جب تم زمین میں نکلو اللہ کے راستے میں، مطلب جہاد کے لیے نکل رہے ہو تو ذرا دھیان سے چلو. فتبینوا مطلب یہ کہ تو وہ حضرت اسامہ والا واقعہ یہ ہوا ہے کہ کسی قبیلے جس کے ساتھ دشمنی تھی اور وہ کسی اسی طرح نکلے ہوئے تھے، پیٹرولنگ پارٹی تھی، یعنی دیکھ بھال کے لیے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے. تو ان کے قبیلے کا کوئی فرد سامنے آ گیا اور حضرت اسامہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ لڑنے لگ گیا. کہ یہ دو لوگ تھے، حضرت اسامہ اور ایک اور صاحب بھی تھے، تو وہ کبھی ان پر حملہ کرتا، یہ اس پر کرتے، حتیٰ اس کی گردن پہ پہنچا تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ. اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر جو ان کے ساتھی تھے وہ تو رک گئے، انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، انہوں نے اس کو مار دیا. اب صحابہ کرام کی جو بڑی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اپنی ایک ایک حرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتے تھے. انہوں نے آ کے اس واقعے کا ذکر کیا اور کہا کہ جی میں نے مار دیا، اب اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا، تو ورنہ وہ تو مجھے مارنے لگا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گیا اور فرمانے لگے، اسامہ تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. اور اسامہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے چلے جائے، میں کہوں کہ پتہ نہیں اب کیسے یہ چپ خاموش ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے یا سلام کرتا ہے تو ایک دم نہ کہہ دو کہ بھئی اس کی تحقیق کرو. یہ بھی نہیں، دھوکہ کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، محمد صاحب فراست ہے اور وہ دھوکہ نہیں کھاتا. تو لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے کہ ذرا شک پڑے تو گردن اڑا دو. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. اب یہاں پر یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے. اب یہ عذر کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ جس طرح سورہ فتح میں وضاحت سے کہا گیا کہ لا فلا الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. اندھے پر کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی وہ اگر نہیں نکلتا تو ٹھیک ہے، اس کا عذر قابل قبول ہے. کوئی لنگڑا ہے، کوئی مطلب اس طرح کی معذوری ہے کسی کو، یا کوئی مریض ہے بیمار ہو گیا بڑی شدید، تو وہ نہیں اگر نکلتا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ہے، یعنی ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کی گرفت نہیں ہوگی. لیکن جو غیر اولی الضرر کہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ اگر جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو ٹھیک، حالانکہ وہ صاحب ایمان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی شبہ ہے کسی کو، یعنی ان کو منافقین کے اس میں نہیں شامل کیا جا رہا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو
بیٹھے رہنے والے ہیں، یعنی جہاد میں شریک نہیں ہوتے، اور جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، وہ دونوں بہرحال اللہ کی نگاہ میں برابر تو نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ کر رہے ہیں جہاد، ان کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے ایک فضیلت دی ہے، درجہ زیادہ رکھا ہے۔ اور ویسے ہر ایک کے ساتھ اچھے ہی وعدے ہیں، یعنی اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور کسی کمزوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے جہاد میں نہیں شریک ہو سکتا تو ہو سکتا گرفت نہ ہو، لیکن بہرحال اجر تو انہی کا زیادہ ہے جو اس راستے میں کوششیں کر رہے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم۔ اب ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو ہجرت نہیں کرتے بغیر کسی وجہ کے، کہ دار الکفر میں بیٹھے ہوئے اور اپنے کسی وجہ سے نہیں کر پائے ہجرت۔ اب ان کی یہاں پہ بات ہے، ان الذین، جب ان کو ملائکہ ان کو وفات دیتے ہیں۔ وفات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، وفات کو وفات کہتے ہی اس لیے ہیں کہ انسان کے ذمے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت دی تھی وہ مہلت پوری ہو گئی۔ وفات کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، پورا ہو جانا۔ اس کا جتنا رزق متعین تھا وہ بھی پورا ہو گیا، اور اس کے ذمے جو کام لگائے تھے وہ بھی اس نے پورے کر لیے۔ تو یعنی یہ مہلت پوری ہوگی، وقت پورا ہو گیا، اس کا رزق پورا ہو گیا، اور اس کی کام پورے ہو گئے جو اس نے کرنے تھے، تو بس پھر اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اب جب ملائکہ وفات دیتے ہیں، اس کا مطلب اس وقت کوئی گفتگو بھی کرتے ہیں، اب ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ جو جا رہا ہے بندہ اس کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہو رہا ہے، کون سے فرشتے لے کے جانے ہیں اور اس کو کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ملائکہ آتے ہیں تو وہ ان لوگوں سے جو کہ دار الکفر بیٹھے ہوئے ہیں، ظالمی انفسہم، انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ تو ظلم کیا کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام پر عمل نہیں کر پا رہے دار الکفر میں ہونے کی وجہ سے، تو ان کو ملائکہ ان کو کہتے ہیں، بلکہ دوسری جگہ پہ ہے کہ ان کو مارتے بھی ہیں۔ قالوا فیما کنتم، ہو سکتا ہے مارتے انہیں کو جو کہ نافرمان ہو، صاحب ایمان بھی نہ ہو سکتا ہے صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ ذرا نرمی ہی کا معاملہ ہو، تو لیکن وہ یہ ضرور پوچھیں گے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، کیوں نہیں کام کر رہے تھے، یعنی انہوں نے ظلم تو کیا ہوا ہے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، وہ کہیں گے کہ کیا تم اللہ کی زمین کو وسیع نہیں پاتے تھے کہ اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ بڑی سخت بات ہے نا، وساءت مصیرا، بڑا ہی برا ٹھکانہ۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان يعفو عنهم وکان اللہ عفوا غفورا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے دار الکفر میں پھنسے ہوئے تھے اور ہجرت نہیں کر پائے تھے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ان پر یہ سختی نہیں ہوگی، یا ان کو یہ اس انجام سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ فاولئک عسى اللہ ان يعفو عنهم، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے، وکان اللہ عفوا غفورا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جو بھی اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے گا تو وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اور جو ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا پھر اس کو راستے میں موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وکان اللہ غفور الرحیم۔ دار الکفر میں اگر کوئی شخص رہتا ہے تو اس کے پاس یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ میں فلاں کام اس لیے نہیں کر پایا کیونکہ میں دار الکفر میں تھا، تو یہاں تو یہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے دار الکفر میں رہنا پسند نہیں ہے۔ دار الکفر میں رہنے کی پھر اپنی کچھ اور گنجائشیں ہیں جن کے لیے بندہ جا سکتا ہے، تو اس کی ایک تو وہی 3 صورتیں ہیں، وہ مدارات کی یا کوئی مواسات یا کوئی معاملات بزنس وغیرہ کے لیے گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دار الکفر میں رہائش اختیار کرے اور پھر چاہے کہ اور ان کے ہر قاعدے قانون کے ساتھ پابندی کرے اور ان کو وفاداریوں کا یقین دلائے
اور پھر وہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ بھی وہ وفادار رہ سکے گا، اس لیے کہ کفر کی وفاداری اور اللہ کی وفاداری اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب آگے جو ہے وہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اب جب تم زمین میں نکلو تو کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔ یہ جب فلیس علیکم جناح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی مرضی ہے کرو یا نہ کرو، بلکہ حکم ہی ہے۔ یہ قرآن کا کئی جگہوں پہ یہی اسلوب ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اب یہاں پہ اگرچہ ایک شرط لگائی گئی کہ اگر تمہیں کفار کی طرف سے کسی فتنے کا خوف ہو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب یہاں پر حضرت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا وہ یہ کہ وہ ہر سفر میں قصر کرتے رہے، بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ہم تو مامون ہیں، یعنی کوئی ہمیں خطرہ تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم، تو فتنہ نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو تو پھر تو پوری پڑھ لینی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ قصر کی اجازت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، تم اس صدقے کو قبول کرو۔ تو یہ قصر جو ہے وہ یہ ہے خاص حد جو فقہاء نے متعین کی ہے، وہ بھی 48 میل کوئی 60 کلومیٹر کی ہے، اس سے زیادہ کا سفر درپیش ہو تو پھر قصر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ گئے ہیں وہاں پر اگر 15 دن سے زیادہ کا قیام کا ارادہ ہے تو پھر قصر ہے، 15 دن سے کم کا قیام ہو، مطلب 15 دن سے کم کا قیام ہو تو قصر ہے، زیادہ کا قیام ہو تو پھر قصر نہیں ہے۔ اور اسی طرح قصر جو ہے وہ صرف 3 نمازوں میں ہے، یعنی ہر نماز کو ادا نہیں کرنا، اور یہ صرف فرض میں ہے، یعنی فجر کے پورے 2 فرض ادا کیے جائیں گے، 2 سنتیں اور 2 فرض پوری ہوگی نماز، اور ظہر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، عصر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، مغرب کے 3 فرض پورے ہوں گے، 3 ہی پڑھے جائیں گے، اور عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر ہوں گے۔ تو یہ قصر کی باقی جو تفصیلات ہیں وہ پھر پوچھی جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک قصر تو ہے وہ عام حالات میں ہے، ایک وہ صورت ہے جس کو صلاۃ الخوف کہا جا رہا ہے۔ اب یہ ہم انشاءاللہ پھر کل کر لیں گے، اس لیے کہ صلاۃ الخوف کے ساتھ پھر کچھ اور تفصیلات بھی ہیں نماز کے بارے میں، تو وہ انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے۔ بہرحال آج کی اب کوئی اور بات، کوئی سوال یا کوئی بات کہنا ہو تو آخر دعوانا الحمدللہ۔